بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا اردو زبان کے مختلف ناموں پہ، اور اپنے آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اردو زبان نے اپنا ارتقائی سفر کیسے طے کیا، اور یہ جو آج میٹھی رس بھری اردو زبان ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس نے اپنا ارتقائی سفر کیسے طے کیا اور یہ ماضی میں کن کن ناموں سے موسوم و ابتدائی طور پہ اردو کا جو سب سے پہلا نام ہوتا تھا، جو پرانا نام ہوتا تھا، وہ ہندی یا ہندوی تھا۔ تو ہندوستان میں مغرب سے آنے والے حملہ آوروں نے بغیر کسی استثناء کے یہاں کی سب زبانوں کو ہندی کا نام دیا، یعنی مغرب سے جتنے لوگ یہاں براتے تھے وہ ہندوستان کی نسبت سے اردو کو ہندی کا نام دیتے تھے، اور یہ نام ہندوستان کی مناسبت سے تھا۔ ہندی کا لفظ ہند اور ہندوستان سے ماخوذ ہے۔ صوفیہ کرام نے شاہ میرا جی، شمس الاشاق بھی اسے ہندوی کا نام دیتے تھے۔ عالمگیر نے اپنے ایک رکے میں اسے ہندی زبان لکھا ہے۔ شاہ عبد القادر نے بھی اس کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا۔ سچ پوچھئے تو انگریزوں کی آمد سے پہلے ایک ہی زبان تھی، اور نہ اردو بلکہ ہندو، یعنی وہ نہ ہندی تھی نہ اردو تھی، بلکہ ہندو اسے دیوناگری زبان میں لکھتے تھے اور مسلمان اسے فارسی رسم الخط میں لکھا کرتے تھے۔ اب جو اردو کے لیے جو دوسرا نام منسوب تھا وہ ریختہ تھا، یعنی ایک زمانے میں اردو کا نام ریختہ بھی تھا۔ امیر خسرو نے موسیقی میں ریختہ کی اصطلاح ایجاد کی۔ ریختہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ گری پڑی چیز کے ہیں، یعنی کسی گری پڑی چیز کو، پرانی چیز کو، کسی گئی گزری چیز کو ریختے کا نام دیا جاتا ہے۔ چونکہ حکمرانوں کی زبان فارسی تھی جسے اونچا مقام حاصل تھا، اس لیے دہلی کے عوام کی زبان کو ریختہ کا نام مل گیا۔ پھر قدیم ہندو مسلم شعراء کے ریختے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دیسی بولی میں جسے اردو کہتے ہیں، جب فارسی کے الفاظ ملا دیے جائیں تو لوگ اسے ریختہ کہنے لگ گئے، یعنی لوگوں نے اسے ریختہ تب کہا جب اس میں ہندی کے، فارسی کے یا کچھ اور زبانوں کی اس میں آمیزش ہونے لگی۔ لیکن عام خیال یہ ہے کہ یہ لفظ صرف نظم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ غالب کے زمانے تک استعمال ہوتا رہا۔ اس لیے غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ مرزا رفیع سودا بھی اپنی ریختہ روانی پر فخر کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تو نے سودا و زبان ریختہ ایجاد کی، پڑھ کے ایک عالم اٹھاتا ہے تیرے شعر فیض۔ گلشن بے خار میں بھی اردو کو ریختہ کہا گیا ہے۔ پھر اردو کے لیے جو ماضی میں تیسرا نام بڑا مقبول تھا وہ اردو معلیٰ تھا۔ ویسے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور مختلف المعانی ہے۔ عام طور پر لشکر، بازار اور پڑاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسے حرمگاہ، شاہی قلعہ، محل اور محل سرائے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کا لفظ سب سے پہلے تز کے بابری میں ملتا ہے۔ جہانگیر نے سفر کشمیر کے دوران جو سکہ بنوایا تھا اس پر یہ شعر کندہ تھا: یاد رواں تا کہ بغد محروما، سکہ اردو جہانگیر شاہ۔ پھر غالباً شاہ جہاں کے زمانے میں اردو کا لفظ زبان کے لیے استعمال ہوا۔ غرض شاہ جہاں نے آگرہ کی جگہ دہلی کو جب دارالحکومت یا دارالخلافہ بنایا تو لال قلعہ دہلی کو قلعہ معلیٰ، یعنی جو ان کا محل تھا اس کو قلعہ معلیٰ کا نام دیا گیا، اور شاہی لشکر کو اردو معلیٰ کہا جانے لگا۔ جب اردو زبان قلعے میں داخل ہوئی
تو اردو معلیٰ کا خطاب پایا، یعنی اس نسبت سے اسے قلعہ معلیٰ کی نسبت سے اسے اردو معلیٰ کا نام دیا جانے لگا۔ علاوہ ازیں عام شہریوں کی زبان دہلوی تھی اور اہل قلعہ کی زبان کو ممتاز کرنے کے لیے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا، یعنی عام شہریوں کی جو زبان تھی اس کو عام اردو کا نام اور محل والوں کی زبان کو اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ میرمن دہلوی نے باغ و بہار کے مقدمے میں اسے اردو کی زبان ہی لکھا ہے۔ سعد اللہ شاہ گلشن نے ولی دکنی کو بھی اردو معلیٰ میں شاعری کا مشورہ دیا تھا۔ پھر اردو کے لیے ایک اور بڑا خوبصورت نام جو مقبول رہا وہ دہلوی زبان ہے۔ مغلوں کے دور میں ہندوستان کا پایہ تخت رہا، ہندوستان کا جو پایہ تخت تھا، اس لیے کیونکہ دہلی اس وقت ہندوستان کا پایہ تخت تھا اور باہر سے جتنے بھی حملہ آور ہوتے تھے ان کا مرکز، ان کا ٹارگٹ دہلی ہی ہوتا تھا، تو لہٰذا اس زبان کو دہلوی کا نام دیا گیا اور امیر خسرو بھی اسے دہلوی زبان سے ہی موسوم کرتے رہے۔ پھر اردو کے لیے دکنی زبان کا لفظ بھی بڑا مشہور ہوا۔ دکنی زبان یا دکنی، بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہے کہ اردو کا نام دکنی بھی رہا، اور نصیر الدین ہاشمی کا جو نظریہ ہے دکن میں اردو، اس پر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کا وجود، اردو نے دکن سے جنم لیا ہے اور وہاں سے یہ ترقی کرتی کرتی پورے ہندوستان کی زبان بن گئی، اور قدیم دکنی شعراء نے اسے دکنی اور ہندی کا نام بھی دیا ہے۔ ملا وجی کہتے ہیں کہ دکنی میں جو دکنی مٹی بات کی، ادا نہیں کیا کرے اس دیہات کیا۔ پھر اسی طرح اردو کے لیے ایک زبان کھڑی بولی بھی رائج رہا، کیونکہ یہ برج بھاشا کی نسبت یہ اس کا لہجہ ذرا کھڑا کھڑا تھا، اور برج کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا اس کی نسبت کمزور تھا، تو اس نسبت سے کچھ عرصہ اسے کھڑی بولی کا نام بھی دیا جاتا رہا، اور یہ نام اتنا زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ پھر ہندوستانی کا نام بھی اسے دیا گیا، کیونکہ اردو کا ایک نام ہندوستانی بھی رہا ہے جو بہت مقبول ہوا ہے۔ انگریزوں نے پہلے اسے ہندوستانی کے نام سے ہی پکارا۔ فورٹ ولیم کالج کے جو مصنفین تھے انہوں نے بھی اسے ہندوستانی قرار دیا، اور اسی طرح سید وقار عظیم اپنے ایک مضمون گلکرسٹ کی تعریف میں بتاتے ہیں کہ گلکرسٹ نے اپنی کتاب نقلیات میں اسے ہندوستانی ہی لکھا ہے۔ ہندوستانی کا لفظ آج کہیں کہیں مل جاتا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق خود ایک زمانے میں اس کوشش میں رہے کہ ہندوستان کی تمام زبانوں کو ملا کے ایک زبان کا نام دے دیا جائے اور اس کا نام ہندوستانی رکھا جائے، کیونکہ اردو پورے ہندوستان میں رائج ہے، پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، تو لہذا اس کا نام اردو کی جگہ ہندوستانی بھی رکھا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مہاتما گاندھی سے کئی دفعہ ملے بھی، اور اس زبان کا نام اردو یا ہندی کے بجائے ہندوستانی تجویز کیا، مگر یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ دکن میں اردو کے پہلے شاعر ملا وجی نے صبرس میں اس زبان کو ہندوستانی زبان کا نام ہی دیا، اور انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اس طرح کیا کہ آغاز داستان بے زبان ہندوستان، اور جو موجودہ نام ہے اس کا وہ اردو ہے۔ لفظ اردو آریائی لفظ اردو کا بگڑا ہوا ہے۔ شروع میں اردو ان منگول لٹیروں کو کہا جاتا تھا جو گول در گول گھومتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے کھانا پینا کر لیتے تھے، اور یہ لفظ کرتے کرتے اردو سے پھر اردو بن گیا، اور اردو کے معنی لشکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ترکی زبان میں فوج کو اردو ہی کہا جاتا ہے۔ زبان کے لیے لفظ شاہجہاں کے دور میں استعمال ہونے لگا۔ جب دہلی کے پاس شامنی کو اردو معلیٰ کا نام دیا گیا تو زبان کو بھی اردو کا نام ہی دیا گیا۔ شاہی قلعے والوں کی زبان اردو معلیٰ تھی، تو جو دہلی کی عام عوام تھی، آگرہ کی جو عام عوام تھی، ان کی زبان کو اردو کا نام دیا گیا، اور جو بعد میں کرتے کرتے ایک زبان کا نام دھار گئی۔
اور آج پاکستان میں اس زبان کو اردو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی یہ قومی زبان ہے۔ ہندوستان میں جب ہندی اور اردو کی تفریق کی جاتی تھی تو اس میں محض جو فرق ہوتا تھا وہ رسم الخط کا فرق ہوتا تھا، یعنی ایک کو دیوناگری میں لکھا جاتا تھا اور دوسری کو فارسی میں۔ تقسیم ہندوستان کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا، جس کے ساتھ بعد میں بنگالی زبان کو بھی شامل کر لیا گیا، اور لاہور پہلے ہی سے اردو کا بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ پاکستان میں اردو کو فروغ ملتا رہا، یہاں تک کہ آج اردو نہ صرف پورے پاکستان کی ثانوی مدارس میں لازمی ذریعہ تعلیم ہے، بلکہ کراچی اور پنجاب یونیورسٹی نے کالجوں میں بھی اسے ذریعہ تعلیم بنا دیا ہے، اور آج بھی اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے اور باقاعدہ قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے پاکستان میں بہت ساری نفاذ اردو کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، اور آج اردو ایک بین الاقوامی زبان کا درجہ بھی اختیار کر چکی ہے۔ تو یہ ہے اردو کے فروغ کی کہانی، اور خواجہ حسن نظامی نے اردو کے بارے میں کہا تھا کہ اردو بولو، اردو لکھو، اردو پڑھو۔ اور میں اپنے آج کی اس بات کا اختتام ایک خوبصورت شعر کے ساتھ کروں گا۔ کہیں ریشم، کہیں اطلس، کہیں خوشبو رکھ دوں، کہیں ریشم، کہیں اطلس، کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں، یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تبسم، یہ تکلم، یہ نفاست، یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں۔ خدا حافظ۔